اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سیگمنٹ میں مسائل فقہی کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتاوی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ مومنین کرام جو کسی اور مرجع کی تقلید میں ہیں، ان احکام پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مرجع کا فتویٰ ضرور معلوم کر لیں۔ کل آپ کی خدمت میں سحری کے متعلق دو اہم مسئلے بیان کیے تھے کہ اگر کوئی شخص سحری پر اٹھ نہ سکے اور سحری نہیں کر پائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے، یا جو ہے سحری کرتے کرتے اذان فجر ہو جائے یا سحری کرنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ جو اس نے سحری کی ہے اس کا کچھ حصہ یا پوری کی پوری سحری جو ہے وہ اذان صبح کے بعد ہے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال جو کیا جا رہا ہے وہ ہے کلی کے بارے میں، کہ کیا روزے کی حالت میں کلی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یعنی مثلا وضو کرنا چاہتا ہے کوئی شخص، اس کے لیے کلی کرنا چاہ رہا ہے، یا مثلا پیاس کی شدت بہت زیادہ لگ رہی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو ہے وہ کلی کر لے تاکہ تھوڑی سی جو ہے وہ منہ میں ٹھنڈک ہو جائے، تو کیا اس عنوان سے جو ہے وہ کلی کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کر سکتا ہے اور وہ کلی کرے اور بے اختیار اگر حلق میں پانی چلے جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا۔ تو اس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کلی کرنا چاہے روزے کی حالت میں تو وہ کلی کر سکتا ہے، بس اس بات کا خیال رکھے کہ حلق کے نیچے پانی نہیں جانا چاہیے، یعنی کلی کا پانی اس کے حلق میں نہ جائے، گلے کے اندر نہ جائے۔ اب اگر بے اختیار وہ کلی کر رہا تھا اور اس کا ارادہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنے گلے کے اندر پانی اتارے، اور بے اختیار اس کا پانی حلق کے اندر چلے گیا، گلے کے اندر چلے گیا، تو کیا ہوگا۔ تو اس کے اندر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں صرف اگر اس نے پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اور منہ میں ٹھنڈک انجام دینے کے لیے اگر یہ کلی کی تھی تو اسے کس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی پورا روزہ بھی رکھنا پڑے گا، امساک کرنا پڑے گا نماز مغرب تک، اور اس کے بعد اسے قضا بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن اس نے پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں، یا منہ کو ٹھنڈک کرنے کی وجہ سے نہیں، مثلا کسی اور وجہ سے کلی کی تھی، مثلا مستحب نماز کا وضو کر رہا تھا یا واجب نماز کا وضو کر رہا تھا، اس میں وضو کرنے کے اندر وہ کلی انجام دے رہا تھا، تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے اور اسے اس روزے کی قضا نہیں کرنی ہے۔ اگرچہ آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ وضو واجب نماز کا نہیں تھا بلکہ مستحب نماز کا تھا تو احتیاط مستحب ہے کہ اس کی قضا کی جائے، یعنی اس پہ واجب نہیں ہے قضا کرنا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے۔ آیت اللہ خامنائی اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کلی کرنا چاہے روزے کی حالت میں کر سکتا ہے، اسی احتیاط کے ساتھ جو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ حلق کے نیچے یا گلے کے نیچے پانی نہ جائے۔ لیکن اگر بے اختیار پانی چلے جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اگر یہ کلی واجب نماز کے وضو کے لیے نہیں تھی، یعنی اگر کسی شخص نے واجب نماز کے لیے وضو کیا ہے اور اس کی کلی کرتے ہوئے پانی اگر حلق سے نیچے گیا ہے تو اس صورت میں قضا نہیں ہے، ورنہ باقی تمام صورتوں میں، کیا مطلب باقی تمام صورتوں میں؟ یعنی پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے کلی کر رہا تھا، یا منہ کو ٹھنڈک کرنے کے لیے کلی کر رہا تھا، یا کسی مستحب نماز کے وضو کے لیے وہ جو ہے وہ کلی کر رہا تھا، تو ان تینوں صورتوں کے اندر
احتیاط واجب کی بنا پر اسے قضا کرنی پڑے گی، یعنی امساک بھی کرے گا، نماز مغرب تک کوئی ایسا کام بجا نہیں لائے گا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور بعد میں احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے وہ اس کی قضا بھی کرے گا۔ یعنی یہاں پر جو فرق ہوا آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کا، آیت اللہ سیستانی صرف پیاس کی شدت کے اندر قضا کہتے ہیں، جبکہ آیت اللہ خامنائی احتیاط کی بنا پر پیاس کی شدت اور مستحب نماز کے لیے، وضو کے لیے بھی قضا کا کہتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ، کل میں نے آپ کے سامنے سحری کا مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر وقت داخل ہو جائے، اسی سے ریلیٹڈ افطار کا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی شخص وقت افطار نہیں ہوا ہے اور جلدی افطار کر لے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے اندر 3 صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ انسان کو شک ہے کہ ابھی وقت افطار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی اسے معلوم نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی شرعی حجت قائم نہیں ہوئی ہے، اور اب وہ جو ہے وہ اسے شک ہے کہ وقت افطار ہوا ہے یا نہیں، اس کے باوجود وہ افطار کر لے تو وہ گنہگار بھی ہے، اسے کفارہ بھی دینا ہے اور قضا بھی کرنی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے بھی، اس کو شک تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ وقت افطار ہوا ہے، تو پھر کیوں افطار کر رہا ہے؟ جب چونکہ اس حالت میں افطار کرے گا تو اسے گناہ بھی ملے گا، وہ گنہگار بھی ہے، اسے قضا بھی کرنی ہے اور اسے کفارہ بھی دینا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسے یقین تھا یا اسے اطمینان تھا، اور وہ اطمینان منشاء عقلائی، یعنی جو ہے عقلا کے نزدیک قابل قبول تھا، یعنی اگر کسی عاقل کے سامنے یہ اطمینان رکھا جائے تو اس پہ یہ بات رکھی جائے تو وہ بھی اطمینان کرے گا اس صورت میں، اور یہ اطمینان تھا کہ وقت نہیں ہوا ہے، یہ تو پہلے سے زیادہ جو ہے بڑھ کے، پہلی صورت میں تو شک تھا، اس صورت میں اسے یقین ہے یا اطمینان ہے، پھر بھی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ جان بوجھ کے وقت سے پہلے افطار کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اسے گنہگار بھی ہے، وہ اسے جو ہے وہ قضا بھی کرنی ہے اور اسے کفارہ بھی دینا ہے۔ تیسری ایک صورت بچ جاتی ہے کہ جب اسے یقین تھا کہ وقت افطار ہو گیا ہے، یعنی اسے یقین ہے کہ اب وقت افطار ہو چکا ہے، اذان مغرب ہو چکی ہے، یا اس کے اوپر حجت شرعی قائم ہو چکی ہے کہ وقت نماز ہو چکا ہے، وقت نماز مغرب ہو چکا ہے، مثلا 2 عادل نے گواہی دے دی ہے کہ وقت نماز ہو چکا ہے، یا اسے اطمینان ہے کہ وقت نماز ہو چکا ہے اور اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے، لیکن یہ اطمینان اس کی جو بیس ہے وہ عقلائی ہے، لاجیکل ہے، جو عام طور پر اگر کسی عاقل شخص کے سامنے رکھی جائے گی تو وہ اس پہ عمل کرے گا۔ مثال کے طور پر کہ کوئی اذان دینے والا شخص جو بہت زیادہ دقیق ہے، جو ٹائم پہ اذان دیتا ہے، دقت سے اذان دیتا ہے، وہ اذان دے رہا ہے، تو انسان کو اطمینان آ رہا ہے کہ اگر یہ شخص اذان دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ نماز کا جو ہے وقت ہو چکا ہے۔ یا مثلا کوئی آفیشیل چینل ہے، ذمہ دار چینل ہے جو بہت دقت کرتا ہے ٹائم کے اندر، اب وہ اذان دے رہا ہے تو اس چینل پہ اذان آ رہی ہے، تو اس صورت میں اس کو اطمینان آ رہا ہے۔ یا کسی اور طریقے سے بھی، کسی بھی طریقے سے جس پہ اوپر عاقل افراد عقلاء جو ہے وہ اعتماد کرتے، اطمینان آ گیا ہے کہ روزے کا وقت ہو چکا ہے، کھلنے کا افطار کا وقت ہو چکا ہے، اور اب وہ افطار کر لے، اور اب اسے بعد میں پتا چلے کہ جو وقت تھا وہ وقت جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، وقت داخل نہیں ہوا تھا۔ جیسا کہ اگر آپ کو میں بالکل لیٹسٹ مثال دوں کہ موروکو میں ہوا کہ چینل نے غلطی سے 10 منٹ پہلے اذان دے دی، اب بہرحال چینل اپنی ذمہ داری سے اذان دیتا ہے، سب کو اطمینان آ گیا تھا، جن کو اطمینان آ گیا تو اور منشاء عقلائی رکھتا ہے تو ان کے لیے یہ اس کے اوپر اعتماد کر کے جو ہے وہ روزہ کھولنا صحیح تھا۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یقین تھا، یا مثلا جو ہے وہ حجت شرعی قائم ہو گئی تھی، یا مثلا اطمینان ہو گیا تھا، وہ اطمینان جو کہ عقلائی تھا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور بعد میں پتا چل رہا ہے کہ جو ہے وقت نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں صرف اور صرف اس نے قضا کرنی ہے، نہ اس کو گنہگار ہے، نہ اسے کفارہ دینا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار۔